الحمد للہ لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین سب مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی ایکو بند کر مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فهو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرا کے دولہا آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار سبحان اللہ کہیے پہلے تو میں پریشان تھا کہ نہیں بولیں گے آپ میں نے ٹیون وہی رکھی ہے جس میں کوئی بولے یا نہ بولے ٹیون وہ رکھی ہے پھر اپنی بات سنا کے چلے جاتے ہیں لیکن درود شریف میں نے پڑھا تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا پھر آپ نے سبحان اللہ بھی کہا پھر مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں زندہ تابندہ لوگ ہیں پھر پتہ چلا کہ کوئی زندگی کی رمق ہے موجود ہے بولیں گے تو اب میں سرکار کے اوصاف ذکر کر رہا ہوں آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں سرکار کے اوصاف ذکر کر رہا ہوں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پسند آئیں تو سبحان اللہ کہیں کیونکہ پسند نہ آنے کا سوال ہی نہیں ہے لہذا سنتے جائیں اور سبحان اللہ کہتے جائیں امام الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرا کے دولہا آمنہ کے لال سردی اتنی نہیں جنیاں تسی چادرہ نپ کے گھٹ کے لئیاں ہوئی ہیں کتوں سردی حالی تے آئی نہیں
چادر انج لے کے تسی سردی نو دعوت دے رہے ہو. مطلب چلو ساڈے ورگے شہر دے بندے نو سردی لگے کوئی گل بندی ہے, تھانوں سردی کیوں لگے جی؟ مڈ کھولو تھوڑی سی. غمخوار امت, شفیع آخرت, رحمت للعالمین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, سراج السالکین, تھوڑا جا اور اچھا, خاتم النبیین, سید المرسلین, امام الاولین والآخرین. جو کیمرے کے پیچھے ہیں وہ نہیں بولے, سب بولے مقصود کائنات, باعث تخلیق کائنات, اصل کائنات, اول کائنات, جان کائنات, روح کائنات, رونق کائنات, تھک گئے ہو رنگت کائنات, خلاصہ کائنات, محسن کائنات, معلم کائنات, ہادی کائنات, نور کائنات, منیر کائنات, تنویر کائنات, حسن کائنات, احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر معزز و محتشم سامعین کرام, پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں, خاص طور پر اسٹیج کی زینت, محفل کی رونق, ہماری جماعت کے مسلک حق اہل سنت کے قابل قدر, قابل فخر, ہزارہ عزت و احترام کے لائق علماء کرام, ثناخان مصطفیٰ, نقیبان محفل, وارثان منبر و محراب, ارباب فکر و دانش, اور اخص الخاص طور پر زینت مسرد صدارت صاحبزادہ والا مرتبت حضرت مولانا صاحبزادہ محمد حسن علی اشرفی قصوری زیدہ مجدہ الکریم, اور آج کے اس پروگرام کے بانی, مبانی, میزبان, اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ اور محتمم حضرت علامہ مولانا محمد حسن سعیدی قادری دامت برکاتہم العالیہ. اب یہ دونوں حسن ہیں تو دو حسن ملیں, تثنیہ اس کا حسنین بنتا ہے. تثنیہ اس جملے پہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے اگر میں نے دہرا دیا تو آج کل ڈرنا بڑا پہندا ہے, نہ کرو تو انہوں نہیں پتا. پہلا جڑا میں کہا وہی پچا گیا من تے بڑی گل ہے. حسن کا تثنیہ جو ہے نا وہ حسنین بنتا ہے حالت نسبی میں. اب میں نے ذرا لپیٹ کے کہہ دیا علمی زبان میں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو فتویٰ کیسے لگائیں گے؟ ٹھیک ہے. بہرحال آج کی جو خوبصورت تقریب سعید, پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بازم, جس جامعہ کے اندر آپ تشریف فرما ہیں, ہم حاضر ہیں, یہ جامعۃ البنات الفاطمہ. سبحان اللہ. اس جامعہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے, ردائے فضیلت کا پروگرام ہے, دستار بندی کا, فراغت کا سالانہ کانوکیشن ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. میں بچیوں کا ادارہ یہ جن بچیوں نے اپنے سینوں کو علم کے نور سے روشن کیا ہے, قرآن کے نور سے منور کیا ہے, جن بچیوں نے علم کی زینت اور زیب سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے, جن بچیوں نے علم کا بناؤ سنگھار کیا ہے, جن بچیوں نے علم کا میک اپ کیا ہے, میرے نبی کی شریعت کا, میرے نبی کے دین کا, حضور کی سنتوں کا,
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، بے شک یسرنا القرآن کی صورت میں کیوں نہ ہو، نورانی قاعدے کی صورت میں کیوں نہ ہو، بے شک ناظرہ قرآن پاک کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، میں ان بچیوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اور ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، ناظمین ہیں، معاونین ہیں، اہل علاقہ ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، تا قیام قیامت اسے آباد اور شاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے مینارہ نور بنا دے۔ برادران اسلام، میں نے ایک جملہ کہا، توجہ، میں اسی طرح آج گفتگو کرنے کے موڈ میں ہوں، ویسے پنجابی میں بھی کر لیتا ہوں، سور میں بھی، بے سوری بھی، ٹھیک ہے، سریلی، جوشیلی، زہریلی، ہر طرح کی تقریر کر لیتا ہوں۔ تو آج میں پہلے معذرت کر رہا تھا اپنے بچے کو، حامد رضا کو، میری طبیعت بہت ناساز تھی لیکن وہ مانا نہیں، تو بہرحال مجھے اس کا مان بھرم رکھنے کے لیے آنا پڑا۔ تو پھر میرا حوالہ جو بچہ ہمارا عزیز دے رہا تھا، یہ کر رہا تھا کہ دوسرا آپ کے اندر جو حوالہ بھی ہمارے عزیز نے بھی جو بات کی تھی، اور میرا تعارف وہ کیو ٹی وی کے حوالے سے بھی ہے اور ایک مدرس اور استاد ہونے کے ناطے، یہ دو چیزیں دامن گیر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر میں پنجابی اور سور سے اوائڈ کرتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ لو جی استاذ تے کدھر لگ پیا، کیو ٹی وی تے کیویں بول رہے تھے، کیویں تقریر کر رہے ہیں، وہ بچہ بڑا اصرار کر رہا ہے، لیکن بہرحال آپ کی محبت دیکھوں گا پھر بات کروں گا۔ میں نے ایک جملہ کہا، آپ نے توجہ کی یا نہیں؟ میں نے کہا، جہاں یہ کہا تھا کہ یہ سالانہ ردائے فضیلت کا پروگرام ہے، دستار فضیلت کا پروگرام ہے، وہاں میں نے یہ ایک جملہ کہا کہ یہ اس ادارے کا سالانہ کانوکیشن ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ یہ لفظ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے بڑے کالجز کے جو سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، جہاں وزیر مشیر موجود ہوتے ہیں، جہاں گورنرز موجود ہوتے ہیں، جہاں وقت کے حکمران موجود ہوتے ہیں، وہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ لیکن سنو میں نے کیوں کہا، نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آنے والوں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، نسبت مصطفیٰ پہ ناز کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ پہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو مصطفی اور محمدی کہلوانے والوں، اور میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھنے والوں، اور دین پڑھنے اور پڑھانے والوں سے پیار کرنے والوں، دینی اداروں کی سرپرستی کرنے والوں، علماء کا احترام اپنے دل میں رکھنے والوں، میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت سارے نظام ہائے تعلیم چل رہے ہیں، کہیں انگلش میڈیم ہے، کہیں اردو میڈیم ہے، کہیں سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور دوسری طرف یہ دینی ادارے ہیں۔ میں جب ادارے میں داخل ہوا، یہاں اسٹیج پہ آ کر بیٹھا، میں نے اس کی یہ بغیر پلسٹر کے بلڈنگ دیکھی ہے اور یہ ٹوٹی چٹائیاں دیکھی ہیں، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ جملہ آیا، میں نے کہا اگر ان تعلیمی اداروں کو ایک طرف رکھا جائے اور ان دینی مدارس کو دوسری طرف رکھا جائے تو آپ کو وہاں ایئر کنڈیشن کلاس روم نظر آئیں گے، کارپیٹڈ کمرے نظر آئیں گے، ہائی کوالیفائڈ اساتذہ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو آکسفورڈ کا اور کیمبرج کا سلیبس نظر آئے گا۔ اس کے مقابلے میں یہاں یہ کچی عمارتیں، یہ ٹوٹی چٹائیاں ہیں، یہاں روکھی سوکھی ملتی ہے، یہاں کبھی تنخواہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، ایک ٹائم کا کھا لیا تو شکر کیا، دوسرے ٹائم کا نہ ملا تو صبر کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اتنا بڑا جملہ اس لیے کہا کہ میرے نزدیک ان اداروں میں اور ان اداروں میں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، نبی کے غلاموں اور قصور اور کھڈیاں کی سرزمین سے وابستگی رکھنے والوں اور حضرت محدث قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے اور خانوادے سے پیار کرنے والوں،
مجھے یہ خوشی ہوئی ابھی سن کے کہ یہ ادارہ برانچ ہے اس مرکزی ادارے کی جس کی سرپرستی حضرت صاحب زادگان فرما رہے ہیں. توجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگرچہ وہاں ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، وہاں کارپیٹڈ کلاس روم ہے، ہائی کوالیفائڈ اساتذہ ہے، وہاں بڑے بڑے سلیبس ہیں، اس کے مقابلے یہاں ٹوٹی چٹائیاں، یہاں کچی عمارتیں، بغیر پلسٹر کے بلڈنگ. لیکن اس کے باوجود ان اداروں میں اور ان اداروں میں ایک فرق ہے، اور وہی تو بنیادی فرق ہے، اور وہی اصل فرق ہے، اور اسی فرق پر ہمیں فخر ہے، ہمیں مان ہے، ہمیں ناز ہے، ہمیں تران ہے. وہی ہمارا سرمایہ ہے، وہی ہماری کل کائنات ہے، وہی ہمارا ذخیرہ ہے، وہی ہماری جمع پونجی ہے. اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت کے اندر بھی. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، وہ ان اداروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہاں یونیفارم پہنائے جاتے ہیں، یہاں مدینے والے کے غلام بنائے جاتے ہیں. غور سے میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تو حیران ہو رہا تھا یار. لیکن نا، یہ ہمارے علامہ قاری محمد امجد شاہد صاحب بڑے سریلے ہیں اور بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی. بہاول نگر سے آئے ہیں، یہ بہاول نگر سے بطور مہمان آئے ہوئے تھے. میں نے پہلے بچے کو کہا تھا کہ ان کی نعت شریف پڑھوانی ہے، لیکن آپ کا ماحول دیکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ماحول نہیں ہے، نہ ہی پڑھواؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماحول بنا کے بیٹھیں تاکہ آنے والا مہمان پریشان نہ ہو. چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے یار. جس طرح اب جاگ کے بیٹھے ہو نا، اسی طرح جاگ کے بیٹھا کرو، اور ڈیفینسو نہ ہوا کرو، ہمیشہ اوفینسو رہا کرو، مرعوب نہ ہوا کرو عمارتوں اور بلڈنگوں کو دیکھ کر. اپنی اس میراث پہ ناز کیا کرو، اپنی نسبتوں پہ فخر کیا کرو. یہی تو میں بتانے جا رہا ہوں، ابھی میں نے اور بتانا ہے، لیکن توجہ اس سے پہلے یہ کہہ دوں کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں اور اتنے ماشاءاللہ، سبحان اللہ کی سبحان اللہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ. آپ تو، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بہمیں تھوڑے ہون لیکن چنگے ہون، بہمیں تھوڑے ہون لیکن چنگے ہون، کیونکہ میرے نبی کی بارگاہ میں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اور نبی کی بارگاہ میں چہرے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھے جاتے ہیں. یار جنہاں نو سمجھ نہیں آئی آکو سبحان اللہ. اور جنہاں نو سمجھ آئیے ذرا ڈٹ کے اچھی آکو سبحان اللہ. میرے نبی کی بارگاہ میں چہرے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھے جاتے ہیں. میں نے کیا کہا بے شک تھوڑے ہوں لیکن ہوں اچھے، باہمیں تھوڑے ہوں لیکن چنگے ہوں. کلہ ہی ہوئے لیکن ہوئے ممتاز قادری ورگا، ممتاز قادری ورگا، باہمیں کلہ ہی ہوئے لیکن ممتاز قادری ورگا ہوئے. بہتے سانو اجتماع دی ضرورت نہیں، رائے وینڈ دا اجتماع بھرا پہ ہوئے لیکن انہاں دی صفحہ ایک بھی ممتاز قادری نہ ہوئے، ہو بھی نہیں سکتا. اللہ دی عزت دی قسم ہے، خود کو حملہ کرن والے تے کسی بھی جگہ تو آ سکتے نے، بازاراں دے اندر، مزاراں دے اتے، مسجداں دے اندر، اور آرمی تے پولیس تے، لیکن نبی کی ناموس پر اپنی گردن کٹوانے والا، اپنا تن من دھن قربان کرنے والا، اپنی کائنات کو نبی کے نام پر نچھاور کرنے والا، جو اپنی نوکری بھی قربان کر دے، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دے، اور اپنے شیر خار بچے کو بھی قربان کر دے، وہ کسی اور جماعت، کسی اور گروہ، کسی اور صف میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایسا ورد کلندر نظر آئے گا تو صرف اور صرف یا رسول اللہ کہنے والوں میں نظر آئے گا. ہاتھ اٹھا کے جرت و بہادری، ہم نے کہنا ممتاز حسین قادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی
कल भी था और हाथ उठा के कहें और आज भी हाथ उठा के कहें। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं। अभी मैं दो जुमले खत्म करूंगा, फिर आपने नारा लगवाना है। फिर मैं देखता हूं किसकी चादर ऊपर है या किसकी नीचे गिरी है। मैं देखूंगा किसके हाथ नीचे और किसके नबी की अजमत के लिए उठे हैं। मैंने क्या कहा? मेरे नबी की बारगाह में गिना नहीं जाता, तोला जाता है। सुनो सुनो, अबू जहल आया था, अबू लहब आया था, उतबा आया, शहबा आया, वलीद आया, बड़े बड़े काफिर, कुफर के सरगने, चौधरी वडेरे, इंडस्ट्रियल, गुरु घंटाल, बिजनेसमैन और साहिब इक्तदार लोग आए थे और नबी की बारगाह में पैगाम भिजवाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी मजलिस में बैठे हैं ना लोग लो स्टेटस, ये जो गरीब गुरबा है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अलयाज़ु बिल्लाह ताला नकल कुफर कुफर नबाशद। चूंकि मैं मदरसे में बैठ के बात कर रहा हूं तो उन्होंने भी ये जुमला कहा था कि ये जो आपके मदरसे के तलबा हैं, अबू हुरैरा जैसे, अबू दर गिफारी जैसे, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे, सुभान अल्लाह ढिल्ली है यार, अब्दुल्ला बिन उमर जैसे, अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे, अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे, अबू मूसा अशरी जैसे, सुहैब रूमी जैसे, अम्मार बिन यासिर जैसे, सलमान फारसी जैसे और काबतुल्लाह की छत पे खड़े होकर तौहीद और रिसालत का नारा मस्ताना बुलंद करने वाले बिलाल हबशी जैसे। मैं इशारा करूंगा कि आपने कहां नारा लगाना, बताऊंगा, फिर मैंने देखना। सुनो सुनो, कहने लगे कि ये जो आपकी मजलिस में बैठे हैं ना लो स्टेटस लोग, इनके साथ बैठना हमारी इंसल्ट है, हमारी तौहीन है। अगर आप इनको उठा दें तो मैं भी हम आ जाए, मुमकिन है आपकी बात भी सुन ले, मुमकिन है हम ख्याल भी बन जाए। अभी मेरे नबी ने जवाब कुछ नहीं दिया। खालिक के कायनात ने फरमाया जिब्रील अर्ज़ किया लब्बैक या रब्बे जलील, फरमाया जल्दी जाना मेरे यार को बता के आ, इन कमीनों को जवाब क्या देना है। जिब्रील कुरान की आयत लेके आ गए, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अमरुहु फुरता। ये तवील आया करीमा है लेकिन मैं उसका तर्जुमा नहीं करूंगा। ऐ आशिकाने मुस्तफा, मैं सिर्फ तर्जुमानी करने जा रहा हूं, लेकिन जहां दो जुमले मेरे खत्म होंगे ये नौजवान नारा लगाएगा। फिर नारे का जवाब मैंने देखना है कि कौन कौन शैतान तासीर से प्यार करता है और कौन कौन मुमताज कादरी से प्यार करता है। अरे जिब्राइल अभी पैगाम ये लाए, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, खालिक के कायनात फरमा रहा है हमें अबू जहल की सरदारी नहीं चाहिए, हमें अबू बकर की वफादारी चाहिए। और सुनो, हमें पैगाम ये आया कि हमें अबू लहब के, दूसरा जुमला है, इस जुमले के बाद आपने नारा लगवाना है हमें अबू, मैं फिर दोहराता हूं, पैगाम ये आया कि महबूब हमें अबू जहल की सरदारी नहीं चाहिए, अबू बकर की वफादारी चाहिए और हमें अबू लहब के हुस्न से कोई सरोकार नहीं, बिलाल हबशी के इश्क से प्यार है। आगे माशाअल्लाह। अरे ये तो पता चला नबी के आशिक बैठे, मेरे आका के चाहने वाले मौजूद हैं, हुजूर के नाम लेवा मौजूद हैं, सरकार के उम्मती मौजूद हैं और वही उम्मती जिन पर मेरे नबी ने फख्र का इजहार किया था। ना 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 यार, जिन उम्मतियों पर मेरे नबी ने फख्र का इजहार किया, जिन उम्मतियों का तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा ने किया है, सहाबा के मजमे में किया है। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, तवज्जो, एक जुमला कह के वापस उसी पॉइंट पर आऊंगा, उसी मोड़ पर जहां से आपको जगाने चला था। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, आपकर मेरे करीम आका बोले सरकार ने मोती रोले, फूलों की पत्तियां निछावर की और सहाबा उन पत्तियों को चुन चुन के फूल बनाते, फूलों से गुलदस्ता सजाते। मेरे नबी के सहाबा में जिस खुशबख्त ने सबसे बड़ा गुलदस्ता सजाया था वही तो नबी के मदरसे का मॉनिटर जनाबे अबू हुरैरा कहलवाया था, जिसने सबसे बड़ा गुलदस्ता सजाया था। मदरसा इसी तरह का होता था, सुफ़ा का चबूतरा इसी तरह का था। मैं अगर उसकी नक्शा कशी शुरू कर दूं तो टाइम उधर चला जाएगा यार।
حضرت ابو हुरैरा से पूछो जो उस मदरसे का मॉनिटर था, कहते हैं कई दिन गुजर जाते थे, ना कुछ खाने को मिलता ना पीने को मिलता। आज तो इतनी आसाइशें हो गई, इतनी सहूलतें हो गई, लेकिन इसके बावजूद तलबा कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। अरे जितनी सहूलतें बढ़ती जाती है उतना इल्म का फैजान घटता चला जाता है, और जितनी मुश्किलात में इल्म हासिल किया होता है उतनी ही इल्म की बरकत ज्यादा होती है। जिन्होंने जितनी मुश्किलात में इल्म पढ़ा है उनके इल्म की बरकत उतनी ही ज्यादा है। ये मैं तजरबाती बात कर रहा हूं। अब सुनो, मेरे नबी का मदरसा इसी तरह का होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन रआनी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, और कमा काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका ने फरमाया, बशारत हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान ले आए। जिन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान ले आए। सहाबा ने कहा वाह वाह, सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह। जिन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान ले आए। मेरे नबी ने फरमाया ठहरो ठहरो, अभी बात कंप्लीट हो लेने दो। इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये जुमला मुकम्मल नहीं है। फरमाया जिन्होंने मुझे देखा और ईमान ले आए। किन की बात हो रही है भला? जिन्होंने मुझे देखा और ईमान ले आए, ये उनकी बात है जो नबी की मजलिस में बैठते थे, जो मुस्तफा के हाथ में हाथ देते थे। सुभान अल्लाह, ढीली नहीं होनी चाहिए। मैंने 15-20 मिनट में छोड़ देना, लंबा बात नहीं करूंगा, लेकिन जगा के छोड़ना है, सुला के नहीं। जागते हुओं को छोड़ना है, सोए हुओं को नहीं। मैं बूढ़े मजमे को जवान करता हूं, जवान को बूढ़ा नहीं। जगा के छोड़ा करता हूं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए जरा। ना ना ना, फिर ढीले हो गए। सारे मिलकर बुलंद आवाज से कहें जरा सुभान अल्लाह। ये उनकी बात है जिन्होंने रुख मुस्तफा देखा है, जो मेरे आका के मदरसे में पढ़ते थे, जिनका तफसीली तज़किरा अगर सुनना हो तो फिर वो प्रोग्राम जिसका अजीज हवाला दे रहे थे, हर हफ्ते वाले दिन 4 बजे ARY QTV पर प्रोग्राम हयात सहाबा देख लिया करें। इतवार को सुबह 8 बजे देख लिया करें। हफ्ते को शाम 4 बजे, इतवार को सुबह 8 बजे। उसके अंदर मैं तफसील से पूरा 1 घंटा बयान करता हूं कि नबी के सहाबा ने नबी से कैसे प्यार किया है, मुस्तफा के सहाबा ने मुस्तफा से कैसा इश्क किया है, मेरे आका के सहाबा का अकीदा क्या था, उनकी अकीदत क्या थी, उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या था, उनका नजरिया क्या था, उनका मक्तबा फिक्र क्या था, और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी के यार और नबी के सहाबा, हिदायत के रोशन चमकते हुए सितारे और हिदायत का मेयार, नबी के सहाबा नबी के बारे में कैसे सोचा करते थे, ये तफसील से वहां बयान करता हूं। यहां तो इतना कहूंगा, मेरे आका ने जब ये जुमला कहा कि मेरे आका ने फरमाया कि बशारत हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान ले आए। जानते हो ये किन की बात है? जानते हो ये बात है अबू बकर की। सुभान अल्लाह, ऊंची चाहिए। ये बात है फारूक आजम की। ये किसने लिखा है? ये बात है उस्मान गनी की। ये बात है मौला अली की। ये बात है हुसैन इब्ने अली की। फिर मैं कहूंगा ये बात है अबू हुरैरा की। ये बात है अबू दर ग़िफ़ारी की। तवज्जो यार, ये नबी के सहाबा की बात है ना। नबी के सहाबा की तारीफ मेरे नबी ने की होगी तो सहाबा ने सुन के कहा होगा सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो मेरे नबी ने फरमाया अभी ठहर जाओ, बात कंप्लीट हो लेने दो। अब मेरे नबी ने जुमला मुकम्मल किया, मेरे आका का फरमान मुकम्मल कर रहा हूं, गौर से सुनना। और फिर वो बच्चा बार बार इसरार कर रहा है, थोड़ा सा ज़ौक़ पूरा कर दूंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, एक मर्तबा बशारत हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान ले आए, और 7 मर्तबा बशारत हो उन लोगों को जो कुर्बे क़यामत आएंगे, मुझे देखेंगे भी नहीं, फिर भी मेरी अज़मतों के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
صفدر علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں جناب سید صفدر علی شاہ صاحب امیر جماعت اہل سنت علاقہ کھڈیاں. مجھے دیکھیں گے بھی نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لے آئیں گے. تو مجھے اب یہاں لقمہ ملا ہے کہ ترنم تو یہیں سے ایک شعر یاد آ گیا, اسی سے آغاز کرتے ہیں. قصوری ویسے ترنم بڑا سن دینے تاں بار بار فرمائش آ رہی ہے, اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں جب حسن تھا کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. پھر میں واپس ادھر ہی چلا جانا. اگر سبحان اللہ ایڈی ٹلی کہنی ہے تو سبحان اللہ اچھی آگ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے کمر کے موروں کی بھی تکلیف اور سینے میں آج انفیکشن بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود پھر میں چاہنا ہوا جب میں سرکار کا ذکر کرنے لگتا ہوں, نبی کے غلاموں کا ذکر کرنے لگتا ہوں, نبی کی نسبتوں کی بات کرنے لگتا ہوں, نبی کے دین کی بات کرنے لگتا ہوں, اس وقت میں اپنی بیماری کو بھول جاتا ہوں, سفر کی تھکاوٹ کو بھول جاتا ہوں. میرا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ یہ جوانی, یہ حیاتی اس آقا کے نام پر قربان کر دینا سعادت ہے جس مصطفیٰ کی دہلیز سے ہمیں پوری کائنات ملی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو اختیار ہے, آپ جس طرح مرضی چلائیں. کسی عاشق نے کیا خوبصورت بات کہی, کہنے لگا جب حسن تھا کا جلوہ نما کوئی فدا ہے بندے کے. اگر پوچھنا ہے تو غازی علم الدین شہید نو پوچھو, اگر پوچھنا ہے تو عامر عبدالرحمن چیمہ نو پوچھو, اگر پوچھنا ہے تو غازی عبدالقیوم نو پوچھو, اگر پوچھنا ہے تو غازی مرید حسین نو پوچھو, اگر پوچھنا ہے تو غازی احمد شیر خان نیازی نو پوچھو, اگر پوچھنا ہے تو غازی سید فراز شاہ گجراتی نو پوچھو, اگر پوچھنا ہے تو غازی محمد سلیم شرک پوری نو پوچھو. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. اگر پوچھنا ہے کہ اس شدیدہ سب تو وڈا مجاہد, امت اللہ قرض ادا کرن والا, امت دا فریضہ نبھان والا, امت دی ڈیوٹی ادا کرن والا, امت نو گناہگار ہون تو بچان والا, اسلام آباد دی اڈیالہ جیل دے اندر جاگ دے ہویا ہزارہ مرتبہ میرے مصطفیٰ دا دیدار کرن والا, اس شدیدہ سب تو وڈا مجاہد عاشق رسول ملک غازی ممتاز حسین قادری نو پوچھ لوا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اپنے بزرگوں کو یاد رکھا کریں, اپنے بڑوں کو یاد رکھا کریں. صاحبزادہ صاحب, مجھے یہ چھوٹے صاحبزادہ صاحب حسن علی اشرفی صاحب, میں آپ کا حلیہ دیکھ کے پہچان گیا تھا کہ آپ محدث قصوری کے پوتے ہیں, اور آپ کے دادا کا بھی میں نے دیدار کیا ہے, زیارت کی ہے, ان سے بھی ملا ہوں بارہا لاہور کے اندر حزب الاناف کے اندر بہت سارے پروگراموں میں. اور آپ کے والد صاحب وہ تو مجھ پر بہت شفیق تھے, بڑے مہربان تھے, بڑی محبت. آپ کے ایک چچا میرے کلاس فیلو ہیں. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے بار بار بتا رہے تھے کہ جی میں مفتی سعادت علی قادری صاحب کا بیٹا ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ میں حضرت مولانا محمد عبداللہ محدث قصوری رحمت اللہ علیہ کا پوتا ہوں. تو اس وقت ادھر ہمارے عزیز بول رہے تھے جدو اے بول رہے ہوں تو کسی اور دی آواز کیویں کرنے پہ سکتی. ٹھیک ہے, انہاں دی ہوندیاں کسی اور دی لوڑ ہے, ٹھیک ہے نا. پھر نوجوان ہے ماشاءاللہ, جذبہ ہے دے اندر اور محبت والا نوجوان ہے. خوشی میں نے اس گل دی ہوئی ہے سب تو پہلے کہ اس نوجوان نے ان علماء اہل سنت نو سیلوٹ کیتا ہے جڑے ایتھے موجود نہیں. اے کوالٹی سامنے تا تعریف کرنا مجبوری ہوندی ہے نا. میری تعریف کرے گا تو ظاہر ہے میں تو مہمان دے طور تے آیا, یہ دی ڈیوٹی ہے میری تعریف کرنا.
لیکن جڑے علماء جڑے مشائخ جڑے بزرگ موجود نہیں، اس بچے نے انہاں دی خدمات دا تذکرہ بھی بڑے خوبصورت لفظ کیتا ہے۔ ایک کوالٹی خیر میں انہاں نوں یہ دس رہے سی، انہاں نے مینوں پھر ہٹ کے کیا تو میں کہ جناب دسن دی لوڑ نہیں، اہل سنت و جماعت دا ادنا خادم ہوئے، اہل سنت و جماعت دا ادنا طالب علم ہوئے، نبی دے دین دا نوکر ہوئے، پاکستان دی دھرتی تے رہن والا ہوئے، پاکستان دے کسی ایک مدرسے چ پڑھان والا ہوئے، تو او حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ قصوری رحمت اللہ علیہ نو نہ جاندہ ہوئے، کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ تو انہوں یہ دس رہے ہیں کہ اپنے بزرگاں نو جانیا کرو، پہچانیا کرو، یاد رکھا کرو، اپنی تاریخ آپ کو یاد ہونی چاہیے، صرف شعر و شاعری اور دوڑے مائیے نہ سنا کرو۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نوجوان کبھی تنہائی کے لمحات میں بیٹھ کے سوچا کر، کبھی غور کیا کر، کبھی موبائل کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اس سے ٹائم نکال کر اپنے آپ کے ساتھ کھیلا کر، انٹرنیٹ کی چھیڑ چھاڑ سے چند لمحے نکال کر اپنے دل کی تاروں کو چھیڑا کر، اپنے ماضی کو چھیڑا کر، اپنی تاریخ کو چھیڑا کر، جانتا ہے تیرے بڑے کون تھے، تیرے اشراف کون تھے، تو کن کی اولاد ہے، تو کن کا ولی عہد ہے، تو کن کا جانشین ہے، تو کن کی نسل سے ہے۔ علامہ اقبال مرد کلندر درویش لاہوری، مفکر اسلام، مصور پاکستان، پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور انٹرنیشنل فلاسفر، انٹلیکچول ہے اقبال کو، مسجد کا مولوی میری طرح کا نہیں۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے اندر آج بھی پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ اے نوجوان مسلم، یہ تیرے بڑے تھے جو زمین پہ درہ مار کے کہتے تھے ارے زمین جنبش کیوں کر رہی ہے، کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا؟ اقبال کہتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے تیری تاریخ کبھی ہڑپا کے کھنڈرات سے جوڑتے ہیں، کبھی مانجو داڑوں کی گھاٹیوں سے جوڑتے ہیں، کبھی کسی مندر سے جوڑتے ہیں، اور یہ تمہارے ملک کا پرائم منسٹر، اس ملک کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی بنیاد کے اندر یہ نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جو آج تک پاکستان کی ہواؤں اور فضاؤں میں گونج رہا ہے، ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے، اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے۔ لیکن میں ایک بات پوری ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ اسلام حجاز سے چلا، حرمین سے چلا، مکہ اور مدینہ سے چلا، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا بھر کے سروے اور ایجنسیاں یہ بتائیں گے کہ آج سرزمین حجاز پر بھی آمنہ کے لال سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر بہی جاتی ہے، جتنی پاکستان کے اندر، جتنے عاشق نبی کے پاکستان میں رہتے ہیں، یہ صوفیاء کی وجہ سے۔ اب میں بات کیا کر رہا ہوں، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو اور وہ کہے کہ میرے اوپر رنگ ڈالو ہولی کا تو مجھے خوشی ہوگی، وہ کمینہ یہ بکواس کرے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کہاں چل پڑے یہ لوگ۔ ادھر عرب شیوخ کو دیکھو، وہ مودی جو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے، جس نے گجرات کے اندر اس دور میں قتل عام کیا تھا، اور اب مسلمان گائے ذبح کریں تو وہ سینکڑوں مسلمانوں کی گردن اڑاتا ہے۔ اس مودی کے آگے وہ عرب شیوخ بھی لیٹتے ہیں، پاکستان کے حکمران بھی لیٹتے ہیں، وہ مندر دبئی کے اندر بنا کے دے رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں پاکستان کے اندر بنا کے دوں گا، اور کہتا ہے کہ ہمارا جغرافیہ ہے کہ ہماری نسل ایک ہے، تیری نسل ان سے ملتی ہوگی، میری نسل ان سے نہیں ملتی، ان کی نسل نہیں ملتی، ہم میں سے کسی کی نسل مولا علی سے ملتی ہے، کسی کی عثمان غنی سے ملتی ہے، کسی کی فاروق اعظم سے ملتی ہے، کسی کی صدیق اکبر سے ملتی ہے۔ اونچا بولو یار، اونچا بولو۔ ہمارے آباء و اجداد آستانہ عالیہ حضور قبلہ شیخ الحدیث۔ اس لیے اقبال کہتا ہے تمہاری تاریخ کسی ہندو سکھ کسی چوڑے سے نہیں ملتی، تمہاری تاریخ کے اندر جانتے ہو کون ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ تیرے بڑے تھے جن کے ہاتھ کا رکا نیل کی تہ سے ٹکراتا تھا،
تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر نیل جاری ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے جاری ہوا ہے، آج تک اس نیل نے بند ہونے کا نام نہیں لیا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ تیرے بڑے ہیں جو کبھی ہوا کو آرڈر دیتے ہیں، جو کبھی آگ کو حکم دیتے ہیں، جن کا پیغام کیسر و کسریٰ کے محلات میں چلا جائے تو زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ تیرے بڑے ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دریا دجلہ کے کنارے کھڑے ہوتے، سپاہی اپنے کمانڈر کو کہتے ہیں کہ حضور آگے تو سمندر آ گیا ہے، واپس مڑ چلیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نا، نبی کے غلام جب گھر سے نکلتے ہیں نا کسی منزل پر پہنچنے کے لیے، تو منزل پر پہنچے بغیر کبھی واپس نہیں مڑا کرتے، ٹارگٹ اچیو کیے بغیر کبھی ریورس نہیں ہوا کرتے۔ اپنے گھوڑے ڈال دو، جب تمہاری سواریوں کے سوم سمندر کے پانی کی تہہ سے ٹکرائیں گے تو سمندر کے پانی کو بھی پتہ چل جائے گا یہ نبی کے غلاموں کی سواریاں ہیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا ہے جب گھوڑے آئے ہیں تو سمندر نے راستہ دیا ہے، تو اقبال بول اٹھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر تاریخ نے جب تماشا دیکھا کہ ایک سپاہی کا پیالہ سمندر کے اندر گر گیا، اس نے اپنی نظر اٹھائی، کمانڈر کی طرف دیکھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظروں میں کہا مطمئن رہے، چند لمحے ویٹ کر۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، کیا دیکھتا ہے؟ سمندر کے اندر ایک لہر اٹھی اور اس نے پیالہ کنارے پہ رکھ کے کہا کہ سمندر کی کیا مجال ہے وہ نبی کے غلاموں سے خیانت کا مرتکب ہو سکے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بات کیا کر رہا ہوں؟ اپنی اس میراث پہ ناز کرو، اپنی اس تاریخ پہ فخر کرو، ان ٹوٹی چٹائیوں پہ طلباء کو کہہ رہا ہوں، علماء کے کہہ رہا ہوں، ان کچی عمارتوں پر فخر کا اظہار کیا کرو۔ واپس آئیے، جو جملہ میں کہہ رہا تھا اپنے بڑوں کو یاد رکھا کریں۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ، بولا تو نہیں ہوں میں، یاد ہے انہی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ ہمارے ائمہ اناف میں سے ایک امام ہے، میرے امام، آپ کے امام جن کے ہم مقلد ہیں، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے شاگرد ہیں، اور میرے امام کی فقہ آج دنیا بھر کے اندر 2/3 کی میجورٹی کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان میں سے 2/3، 2/3 سمجھتے ہو 2/3 کو؟ یعنی 100 میں سے 66، 67، 2/3 وہ ہیں جو کسی اور فقہ کے پیروکار نہیں ہیں، فقہ حنفی کے پیروکار ہیں۔ ان کی فقہ کی اتنی مقبولیت کے اندر جن 2 اماموں کا ہاتھ تھا ان میں سے ایک قاضی ابو یوسف ہیں، دوسرے امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ گل خشک تو نہیں ہوئی؟ میں نے خوشی اس گل دی ہے کہ تسی خوش گلاں بھی بڑیاں تر کر کے سن رہے ہو۔ اونچا کو سبحان اللہ، سارے مل کے کو سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام صاحب کے لاڈلے شاگرد، اللہ نے بڑی کوالٹیز دی، بڑی خوبیاں دی، بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ جو بلا غور نہ سننا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اتھو یاد آیا سی، ہر کوئی فدا ہے، اونچا بولو نا۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کو میرے رب نے ظاہر کا حسن بھی دیا، باطن کا حسن بھی۔ صاحبزادہ صاحب، باطن کا حسن امام محمد بن حسن شیبانی کو میرے رب نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ امام محمد نے میرے نبی کے دین کی خدمت کے لیے 990 کتابیں لکھی ہیں۔ میرے مزاج کے مطابق سبحان اللہ نہیں آئی، کیوں بھلا؟ تسی ڈلی سبحان اللہ اس واسطے آکھیے کہ تسی کہندے ہون تے کئی ہو جو لوگ نے جنہاں نے 4.5 ہزار لکھیا نے باویں ایک بھی نہ مقبول ہوئی ہوئے، تسی نہیں سمجھے لیکن میں دسنا بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ اچھی کہنا۔ میری گل ختم ہون تو بعد امام محمد بن حسن شیبانی نے 990 کتاباں ادو لکھیا جدو کمپیوٹر نہیں سی، جدو فوٹو سٹیٹ مشینہ نہیں سن، جدو ریسرچ ٹیمہ نہیں سن، جدو ہون اے جملہ علماء واسطے 990 کتاباں ادو لکھیا جدو کتاباں قلم نال لکھیا جانیاں سن، کینچی نال نہیں۔
یہ علماء واسطے جدو کینچی نال نہیں ہون کینچی نال کٹ کٹ کے پیسٹ کرو اور مصنف کتب کثیرہ بن جاؤ. امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ویلے 990 کتاباں لکھیاں، لیکن تواڈے واسطے اے علماء اور خواص واسطے سی پبلک واسطے خاصا تے عامہ واسطے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہن لگے ہاں، لیکن ضائع نہ ہو دینا. نبی دے غلاموں، میرے آقا دے پروانے ہو، ذرا غور نہ سننا. اے تے امام محمد دے اندر دا حسن ہے. میرے رب نے نبی دی امت دے اس امام نو ظاہر دا حسن بھی دیتا، باطن دا حسن بھی. باطن دا حسن انہا کہ 990 کتاباں لکھیاں، ظاہر دا حسن انہا دیتا کہ ایک عیسائی نے ویکھیا تے ویکھ دیا ہی ایک کہن دیا ہویا کلمہ پڑھ لیا کہ جنہ دا نکا محمد ایڈا سونا ہے وڈے محمد دی کی شان ہوئے. جنہ دا نکا محمد ایڈا سونا ہے وڈے محمد دی کی شان ہوئے گی. پھر میں کیوں نہ کہا ہن میرے نال مل کے ذرا پڑھن دی کوشش کرنا. جب حسن تھا کا جلوہ نما الواری کا عالم. حامد رضا بچہ جڑا ہے نا، شاید علی خطیب نہیں بنیا، انہوں کسی نے دسیا نہیں کہ پنجابی والی تے طرز والی تقریر ساری خطیب نہیں کردا، ادھی خطیب کردا ہے تے ادھے سامعین کردے نے. ادھی تسی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جڑے 10-15 منٹ ہیں نے پی کٹنی پینی ہے. تسی کہنا ہے ہوگا ہے ہون تے تولے چاہ گئے ہو نا، چین کرو یا پین کرو، اگو صدنا یا نہ صدنا تہاڈی مرضی ہے، ہون تے تولے چاہے ہو. اس واسطے تسی کہنا ہے محبت نال ہوگا، کہنا ہے جب حسن ٹھائیو کا جلوہ نما الواری کا عالم ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آل، اچھا بولو، نبی دی اولاد، گلشن مصطفیٰ دی حسین کلی، گلشن زہرہ دا خوبصورت پھل، گلشن مولا کائنات دا خوشبو بکھیر دا یا پھول. آل نبی اولاد علی جنہ دے بارے میرے امام نے کیا، تو اڈا بھی امام میرا بھی امام، قصور والے آندہ بھی، لاہور والے آندہ بھی، نقشبندی آندہ بھی، چشتیاں دا بھی، قادریاں دا بھی، سہروردیاں دا بھی، اشرفیاں دا بھی. سمجھ گئے ہو اے ہو جا امام کیڑا جڑا ساریاں دا امام ہے. سمجھتے گئے ہو کہ میں کندہ نہ لین لگیا، میں کندہ نہ عظمت مصطفیٰ دی گل ہوئے اور احمد رضا خاموش روے. اے ہو نہیں سکتا احمد رضا دا ناوے سنی خاموش روے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت حسان الہند عاشق رسول فنا فی الرسول کشتہ عشق مصطفیٰ جانشین امام اعظم نائب غوث اعظم. دلی سبحان اللہ. پھر میرے مزاج دی نہیں، چلو ہن تسی آکھو گے میرے مزاج دی سبحان اللہ. میں اور اعلی حضرت دا تعارف کروان لگے ہیں، تواڈے اندروں سبحان اللہ دی آواز آئے گی، دورو دیوار تو سبحان اللہ دی آواز آئے گی. جان دیو کون احمد رضا؟ میں کہندہ ہونا میرا ایمان کہندہ، ایقان کہندہ، وجدان کہندہ، میری تعبیر و تشریح کہندی ہے کہ احمد رضا کون؟ احمد رضا حضرت خالد بن ولید کی تلوار ہے. سارے مل کے پچھلے نہیں بول دے، سارے نے کہنا عمر بن خطاب کی للکار ہے، مولا کائنات کا وار ہے، دشمن کے سینے میں غار ہے، حق کی پکار ہے، فقہ حنفی کا نکھار ہے، علماء کا وقار ہے، عشق کی پرکار ہے، غلام احمد مختار ہے، روشن چمکتا ہوا کردار ہے، بریلی کا تاجدار ہے، اہل سنت کی سونی اور پیاری سرکار. سیدی اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیری نسل پاک میں بچے
بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جیڑی گل سنان لگے او بھی آل حضرت نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر لکھی ہے۔ سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں میرے نبی دا شہزادہ ہے، آل نبی اولاد علی ہے، سید زادہ آل رسول مصطفیٰ دی 8ویں پوشتے جان والا شہزادہ، نام حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیشہ پور تشریف لے آئے، چہرے تے نقاب پایا ہوئے، کسے نو پتہ نہ چلے، میں چپ کے جاواں اپنا کم کر کے واپس چلا جاواں۔ لیکن جدو نیشہ پور دی حدود دے اندر داخل ہوئے، زمانہ امڑ کے آ گیا استقبال واسطے، لوگاں نو دسیا کسے نو بھی نہیں سی، لیکن اتنا ہجوم ہے، اتنا بڑا جلوس ہے، میں کیا دسن دی لوڑ نہیں، نبی دا شہزادہ وے، مصطفیٰ دا لاڈلا پیارا بیٹا وے، تے نبی دے عاشقاں نو پتہ نہ چلے کہ میں ہو سکتا ہے۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ استقبال واسطے آ گئے، چہرے تے نقاب ہے، سواری نو روکیا، رکاب پکڑی ہے، لگام تھامیے، تھلے اتاریا، گھر لے گئے، ہاتھ بن کے عرض کیتی ہے سید زادہ ہے، سید زادہ سخیاں دا گھرانہ ہے، توڑے نانا دی زبان تو بھی کدی لا نہیں نکلیا، نا نہیں نکلیا، ایک گھرانہ ہی سخیاں دا گھرانہ ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، مہربانی کرو کرم نوازی کرو، ذرا نقاب پلٹ دیو، دیدار عطا فرما دیو۔ سید زادے نے جدو مصطفیٰ دے غلامہ دی درخواست سنی ہے تے ریا نہ گیا، انکار دی گنجائش نہ رہی، ادھر اسرار نہ زیادہ سی، نقاب پلٹیا، لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، دھاڑا مار کے رون لگ گئے نے، گریا ازاری کرن لگ گئے، کئی بے ہوش ہو گئے، جدو ہوش چاہے جدو حواس قائم ہوئے اپنے آپ تے کنٹرول کیتا تے ہر ایک دی زبان تے ایک کوئی جملہ سی، اگر آمنہ دے لال دی 8ویں پشت تشریف لے آنے والے سید زادے دا اینا حسن ہے تے پھر آمنہ دے لال دے حسن دا کی عالم ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربان۔ جنہیں ویکھیا دی زبان تے کوئی گل سی کہ کی اعجاز نظر وچ تیری جڑاوے او وک جاوے، پیشانی تے چمک لورانی وچ لیلا کجل سہاوے، اور خلق تیرے لے تھوڑا جا اچھا یار، میرے سینے میں ٹھنڈ پہ جائے، میں اپنی بیماری بھول گیا تے ہون تے بالکل تازہ ہو گیا، ساری رات بھی لگیا رہا تے پریشانی کوئی نہیں، لیکن ڈرنا نہیں، ٹھیک ہے نا، آن آلے واسطے ٹائم چھڑنا ہونے چھڑن لگیا، میں نے تُسی طرز دلا کے کسی اور پاس سے لے گیا، میں کوئی فکر اور دینا چاہتا سی، انہوں سمیٹ دے مانگا چاند جملے ہیں، سبحان اللہ اچھی آکو، پچھلے اگلے سجے کھبے سارے مل کے آکو ذرا سبحان اللہ۔ خلق تیرے لے محلے دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، سانو کدھر نظر لائے فرق کی تیری تاریخ ہے اور نواز شریف دی تاریخ ہے، اچھا بول یار، اونا اداریاں جنہ چ تو بیٹھا ہے تے اونا اداریاں جنہ چ نواز شریف تے شہباز شریف جاندہ ہے، جنہ چ وقت حکمران جاندے نے، فرق کیا یہ میں سمجھا رہا تھا، اسٹارٹ میں واپس جا رہا ہوں، فرق یہ ہے کہ وہاں فقط یونیفارم پہنائے جاتے ہیں اور یہاں مدینے والے کے غلام بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہوئی میری تقریر ہے، یہ سمجھ نہیں ہے اصل،
لیکن آگے جانے سے پہلے ایک بات کہوں، میں نے کہا تھا ڈیفینسو نہ ہوا کرو، اوفینسو رہا کرو، اپنی میراث پہ اپنی نسبتوں پہ ناز کیا کرو، لیکن اس کے باوجود جس کے پاس پیسہ ہو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، سرمایہ جس کے پاس ہو جو افورڈیبل ہو، کہ میرا بچہ کبھی کسی مسجد میں نہ جائے، کبھی کسی مدرسے میں نہ جائے، کسی مولوی کی صحبت میں نہ بیٹھے، میں الائیڈ میں پڑھواؤں، میں بیکن ہاؤس میں پڑھواؤں، میں پنجاب کالج میں پڑھواؤں۔ یہ ہماری تعلیم بری چیز نہیں، وہ بھی پڑھانا چاہیے، وہ بھی پڑھانا چاہیے، ضرور پڑھانا چاہیے، لیکن جب درخت کا تنا اپنی جڑ سے کٹ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیں، اس کی شاخیں کبھی ہری نہیں ہو سکتی ہیں۔ درخت کی شاخیں تب ہری رہتی ہیں جب وہ اپنی جڑ کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور تیری جڑ اور اصل وہی ہے جو اقبال نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے مولانا صاحب کتنے سادہ سے آدمی ہیں، درویش آدمی ہیں، اور یہاں یہ دیکھیں اپنی ایک انجمن سجا کے بیٹھے ہیں، اپنا گلشن آباد کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مولانا صاحب جب کبھی آپ کی دکان پہ آئیں نا، آپ کی آڑت پہ آئیں کہ جی میرے مدرسے کے طلباء کے پاس راشن نہیں ہے، میرے مدرسے کے اساتذہ کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، ایمان سے بتاؤ تمہارا جواب کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے بہتر جانتے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، تمہارا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت جی کاروباری حالات بڑے مندے نے، حضرت جی مہربانی میرے کو گنجائش نہیں، تو جو اٹھ کے چلے جان گے تو کہیں گے مولویوں نے تو منگن دی عادت ہی پہ گئی۔ سنو 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 سنو، بالکل اس کے بعد اگر تمہاری دکان پر، تمہاری عارت پر، تمہارے گھر کے اندر کوئی جاہل پیر آ جائے، داڑھی منڈا پیر آ جائے، بے نمازی پیر آ جائے، شرابی پیر آ جائے، گھوڑے پالنے والا، کتے پالنے والا، بندر نچانے والا، اور گھوڑے اور کتے پال پال کے حکمرانوں کو دینے والا، اگر وہ آ جائے، اس کی لینڈ کروزر کی ٹینکی فل کرتے ہوئے آپ کبھی نہیں سوچیں گے کہ میرے حالات مندے ہیں، اس کی ڈگی کے اندر تحائف کے ٹوکرے رکھتے ہوئے آپ کو کبھی یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں بل کہاں سے ادا کروں گا۔ خدا کے لیے اپنا طرز عمل بدلو، طرز فکر بدلو، اپنا انداز، تمہاری توجہ کے مستحق، تمہارے احتیاط کے مستحق، تمہاری صدقات کے مستحق، تمہاری دولت کے مستحق وہ جاہل اور بے عمل پیر نہیں ہیں جو ہر شہر کے اندر کوٹھی بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ جو ہر شہر میں بنگلہ بنانے میں فخر سمجھتے ہیں، جو ہر نئے سال میں ماڈل بدلتے ہیں گاڑی کا، وہ نہیں ہیں۔ تمہارے صدقات اور احتیاط اور تمہاری توجہات کا کہ مستحق اگر ہیں تو یہ ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے یہ درویش لوگ، یہ درویش لوگ۔ سنو سنو سنو، ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج اگر محراب و منبر آباد ہے نا، میں اسی موضوع پر میں نے بات کرنی تھی، آپ مجھے ادھر طرز میں لے گئے، تھوڑی سی بات بدل گئی، لیکن پیغام یہی تھا، جتنا بھی میں قرآن و حدیث بیان کرتا نچوڑ یہ تھا۔ آج محراب و منبر اگر آباد ہے نا تو وہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بے عمل جاہر پیروں کی وجہ سے نہیں، ان کے آستانوں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، جن کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ پیر اور مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دین سکھائے، جس کو خود دین نہیں آتا وہ تمہیں دین کیا سکھائے گا؟ جس کو غسل کے فرائض نہیں آتے، جس کو وضو کے فرائض نہیں آتے، جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پیر ہے، یہ مرشد ہے، مسجد کا امام تمہارا پیر ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، کہتے ہو یہ تو قاری ہے جی، حافظ ہے، یہ سرن القرآن پڑھاتا ہے۔ ان میں قراء اور حفاظ کو کہا کرتا ہوں کہ تم پریشان نہ ہوا کرو، سر فخر سے بلند کر کے کہا کرو، سینہ تان کے کہا کرو، الحمدللہ میں آج اس چٹائی پہ بیٹھ کر وہ کام کر رہا ہوں جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر مدینے کے تاجدار نے کیا ہے۔
میرے نبی نے ہجے نکلوائے ہیں, اونچا بولو, میرے نبی نے جوڑ کروائے ہیں, جوڑ قرآن کے میرے نبی نے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی, اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا بِالْقَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے رب نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے وہ رسول بھیجا جو تمہیں قرآن سکھاتا ہے. یہ منصب نبوت ہے, یہ میراث نبوت ہے. ان کے ساتھ یہ طالب علم جو مدرسے کے ہوتے ہیں, میری رہائش ابھی میں نے شفٹ کی مدرسے سے, پہلے مدرسے میں رہتا تھا. میری بیگم ایک دن کہنے لگی کہ مدرسے کے بچوں کو بلا دیں, 10 بچوں کو, میں نے قرآن پڑھوانا ہے اور کچھ کھانا پکا کے ان کو کھلانا ہے. تو میں نے کہا سنو, کھانا ضرور پکاؤ, دعوت ضرور پکاؤ, اور اچھی سے اچھی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے. یہ نہیں کہ خود مرغے کھاؤ تو نہ واسطے دانا پکا کے رکھ دے ہو. اچھی سے اچھی, جیسا تمہارے گھر میں کھانا نہ پکاؤ ویسا پکانے کی کوشش کرنا. لیکن اس کے ساتھ یاد رکھنا کہ یہ جو مدرسے کے طالب علم ہے نا, ان کو بلانا ضرور ہے, کھانا بھی کھلانا. میں نے کہا انہوں پڑھن دا نہ آکھیں. نہیں سمجھ, میں نے کہا ان سے پڑھوانا نہیں. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا یہ نبی کے دین کے جو طالب علم ہیں یہ گھر سے ہو کے چلے جائیں تو اتنا ہی بڑا ہے. یہ گھر سے ہو, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں اور یہ میرے مزاج سے واقف ہیں جو میرے ساتھ. اس وقت سے آج تک وتیرہ یہ ہے کہ جب کبھی گھر میں بچوں کے لیے جو مواقع ہوتے ہیں, لنگر پکتا ہے, میں کہتا ہوں بچوں کو بلاؤ 10 12 15 20 بٹھا کے ان کو کھانا کھلاؤ. دعا کرنے کے لیے بھی نہیں کہنا. میں نے کہا دعا کرنے کے لیے بھی نہیں کہنا. میں نے کہا یہ جب کھانا کھا کے, اچھا کھانا کھا کے جاتے ہوئے خوش ہوتے اور مسکراتے ہیں, یہی سب سے بڑی دعا ہے.